بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان بنی آدم کا اجل سے دشمن ہے، اور یہ ایسا دشمن ہے کہ جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور اپنے بندوں کو متنبہ کیا، اے میرے بندو، یہ جو شیطان یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان اصل میں کہتے ہیں وہ جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، اور رجیم یعنی ملعون و مردود۔ رجیم کا جو شیطان کو لقب ملا ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، تمام فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے اپنی عقل کو اس میں شامل کر لیا، اور اپنے کبر اور تکبر کی وجہ سے اس نے کہا انا خیر من، میں تو آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو آگ مٹی کو کیسے سجدہ کرے گی؟ بلکہ اس نے اللہ کے اوپر ہی الزام لگا دیا، اللہ کی طرف ہی اپنی برائی کی نسبت کر دی، اور کہا کہ اغویتنی، تم نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یعنی اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گمراہ کر دیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاخرج منھا فانک رجیم، کہ تو یہاں سے نکل جا، اور ملعون و مردود ہو کر اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن میں لعنت کی توق ڈال کے اس کو نکال دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، تو اس نے اسی وقت اللہ کو یہ چیلنج کیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ تو مجھے موقع دے، اور میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا اور ان کو جنت سے نکالوں گا اور جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ لہٰذا اس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری دادی حضرت حوا کو جنت سے نکلوایا، اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ اے ابن آدم، تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جانا، کما اخرج ابویکم من الجنت، کہ یہ جو ہے تمہاری ماں باپ کو حضرت آدم حضرت حوا کو جنت سے نکلوا چکا ہے، جس طرح سے اس نے حضرت آدم حضرت حوا کو جنت سے نکلوا دیا، اسی طرح سے کہیں یہ تمہیں بھی جنت سے نکلوا نہ دے، یہ جنت سے کے داخل ہونے سے تمہیں روک نہ دیں۔ لہذا شیطان نے اس وقت اللہ کے جلال کی، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر یہ کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تیرے جلال کی، تیری کبریائی کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو، ابن آدم کو ضرور بہکاؤں گا، سوائے ان لوگوں کے۔ یعنی اس موقع پر شیطان نے یہ خلاصہ بھی کر دیا کہ میرے حملے سے، میرے تیروں سے اور میرے بہکاوے سے اور میرے داو پیچوں سے صرف ایک جماعت بچ سکے گی، اور وہ جماعت کون ہوگی؟ الا عبادک المخلصین، وہ تیرے بندے جو مخلص ہوں گے، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہوں گے۔ اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ خلوص، للہیت، اللہ کے لیے کام کرنا، یہ کتنی بڑی دولت اور نعمت ہے ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، کہ وہ شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس نے خود یہ خلاصہ کیا الا عبادک المخلصین، سوائے تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں، جو تیری رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ان پر میرے داو پیچ نہیں چل پائیں گے، ان پر میرے زہریلے تیر نہیں چل پائیں گے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ قرآن نے جگہ جگہ اس کا خلاصہ کیا ہے کہ شیطان کی خواہشات کیا ہیں، شیطان کی تمنائیں کیا ہیں، اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، وہ کیا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ شیطان کی اصل خواہش تو یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے میں اللہ کے بندوں کو اس راستے سے روک دوں جو جنت کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں لازماً تیرے اس راستے میں بیٹھوں گا جو سیدھا راستہ ہوگا، جو جنت کا راستہ ہوگا، جو ایسا راستہ ہوگا جس راستے پر چل کر ابن آدم اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایسے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا
ان کو بہکاؤں گا۔ اور شیطان کے جو بڑے نورانی داؤ ہوتے ہیں ان میں سے ایک بڑا جو داؤ ہے شیطان کا، اور بلکہ میں یہ کہوں کہ سب سے بڑا داؤ وہ یہ ہے کہ شیطان جو گناہ ہیں، جو منکرات ہیں، جو گندگیاں ہیں، ان کو مزین کر دیتا ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، اتنا ان کو زینت بخش دی، اتنا ان کو خوبصورت بنا دیا کہ لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اس کو دین سمجھ رہے ہیں اور اس کی اتباع کر رہے ہیں اور اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب کسی چیز کو، کسی عمل کو بندہ دین سمجھ کر کرتا ہے تو پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو شیطان کا ایک بہت بڑا حملہ، ایک زہریلا تیر یہ ہے کہ وہ اعمال کو مزین کر دیتا ہے، بدعات کو، رسومات کو، خرافات کو اور بے دینی کو مزین کر دیتا ہے، اس پر دین کا لیول لگا دیتا ہے۔ شیطان کی ایک بڑی خواہش یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو کھلی گمراہی میں مبتلا کر دے، ضلالت میں مبتلا کر دے، وہ نور سے اور روشنی سے اللہ کے دین سے ہٹا کر کفر اور شرک اور بدعت اور رسومات میں لگا دے۔ یہ شیطان کی بہت بڑی دوسری خواہش ہے۔ شیطان کی تیسری خواہش یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے درمیان نفرتیں، عداوتیں اور دشمنیاں پیدا ہوں، اور اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہ اس کی خواہش ہے، اس کے لیے وہ لوگوں کو ابھارتا ہے، لوگوں کو بھڑکاتا ہے۔ صاف اعلان کیا گیا من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، کہ شیطان کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں، جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے دلوں میں دراڑیں ڈال دے۔ یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں دشمنیاں ڈال دے، نفرتیں ڈال دے، عداوتیں ڈال دے، وہ کبھی متحد نہ ہو پائے، کبھی ان کے اندر اجتماعیت پیدا نہیں ہو پائے، کبھی ان کے اندر اتحاد پیدا نہ ہو پائے، وہ آپس میں لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، ان کے درمیان فرقہ پیدا کر دے، ان کے درمیان آپس میں ایسی نفرتیں اور عداوتیں پیدا کر دیں کہ وہ سال ہاں سال تک ان نفرتوں کے زہر میں ڈوبے رہیں اور گندگیوں میں دھسے رہیں۔ اور یہ شیطان کی خواہشات ہیں۔ اور شیطان کی تیسری خواہش یہ ہے کہ وہ فحش اور منکر کا خوگر ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ابن آدم میں فحش اور بے حیائی اور بے شرمی عام ہو، فَإِنَّهُ